اور جس انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس گروپ کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا گیا وہ گروپ ہے جو کہ برائی تو نہیں کرتا تھا لیکن نصیحت بھی نہیں کرتا تھا. تو اب ہمارے سوچنے کی بات ہے. اب تفاسیر نے کے پاس اپنی اپنے ہوں گے دلائل ہوں گے کہ کس وجہ سے وہ تیسرے گروپ کو کہہ رہے ہیں. مجھے جو نظر آ رہا ہے تیسرے گروپ کا ذکر نہ ہونے کا مطلب ہے ہمیں ایک انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ برائی سے کسی کو روکتے نہیں ہیں تو یو کوڈ بی ان ڈینجر آف گیٹنگ دا سیم پنشمنٹ. اور اس کا جو کہ اخذ اس سے ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق انسان برائی کو روکنے کی کوشش کرے جس طریقے سے بھی کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو جرائم کرتے ہیں لوگ انہی کو سزا دیتا ہے. جو جرائم نہیں کرتے ان کو سزا نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. لیکن جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ مطلب وہ اس کو منع ہی نہ کریں تو وہ پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی برے کاموں کو دیکھتے ہیں اور ان کے خلاف ناراضگی بھی نہیں اظہار نہیں کرتے. دیکھیں آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو کہ شرعاً صحیح نہیں ہیں تو آپ منہ پھیر سکتے ہیں, آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں, یا آپ کھلم کھلا اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے میں نے تو نہیں کپڑے ایسے پہنے ہوئے لیکن آپ ان کے ساتھ ہیں. تو دیر از ڈیفینیٹلی اے لیسن ہیئر کہ وی شوڈ بی امنگس دوز کہ جو برائی کو برائی سمجھیں. ایک شخص برا کام نہیں کرتا لیکن برے لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے تو دیٹ از اے ویری ڈینجرس سچویشن. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. کوئی اور اپنا دینا چاہے کامنٹ سو موسٹ ویلکم. میں ٹوٹلی ایگری کر رہی ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انڈیفرنس بھی اگر غلط یا غیر شرعی کام ہے اس کی طرف انڈیفرنس بھی جو ہے وہ ہم ایک طرح سے پارشلی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں چاہے خود نہ بھی کر رہے ہیں. تو کم سے کم ناپسندیدگی کا اظہار یا وہ یہ بھی نہیں انل منکر کے کلیئر ہو جاتی. یہ واقعی بڑی امپورٹنٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ انڈیفرنٹ رہ کے ہم اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم کر تو نہیں رہے تو وی کانٹ سے کہ ہمارا قصور ہے. اور اس معاشرے میں ہمیں روز ایسی اپرچونٹی ملتی ہے. بتائیے. جی سر, اس کا مطلب وہ ایمان کے 3 درجے یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں کہ یا زبان سے روکیں, ہاتھ سے روکیں, یا پھر دل میں برا کہیں. دل میں برا کہیں نہیں, دل میں برائی کو روکنے کا عزم کریں. سر میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی یہاں پہ کہ روکنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار بڑا روٹ قسم کا ہو جاتا ہے بیہیویئر جو مطلب دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. میں اپنے معاشرے کی ایگزامپل دوں گی کہ وہ جب منع کرتے ہیں تو وہ لوگ جن میں تھوڑی اچھائی ہوتی ہے, کچھ ایک تو مطلب یہ کہ اپیرنٹلی ان کا لباس یا ان کا کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہوتا ہے جو اکارڈنگ ٹو دین نہیں ہے, یا کچھ بھی ایسی چیز, تو ان کو اگر روکو تو وہ پھر بجائے اس کے کہ دین کی طرف, دین سے محبت پیدا ہو ان کو, کیونکہ بظاہر ہم سب مسلمان ہیں نا اور مطلب یہ کہ جانتے ہیں کہ نماز روزہ سب کرتے بھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ ایک سرکل ہے جو کہ مطلب ماڈرن پریکٹسز ہیں ان کی جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اگر آپ آؤٹ رائٹلی اس کا منع کرو تو وہ بجائے اس کے کہ ان کا دل نرم ہو وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ دین سے, کہ دین تو مطلب سختی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ان لوگوں کو کیسے اپروچ کیا جائے, مطلب ان کو اگر انٹیلیجنٹلی ٹیکل کیا جائے, کیونکہ منع مطلب یہ کہ روکنا تو ہے, ان کو پہنچانا تو ہے یہ میسج, تو ان کو کس طرح سے ریچ کیا جائے گا. ہمارے معاشرے میں زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے. ویری گڈ کوشچن سسٹر. لیکن یہ ایڈریس الحمدللہ یورپ میں ہو گیا ہے. یہ کیسے ہوا میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایکچوئل ایک تھے جو لیکچر دیتے تھے, یہ کیلیفورنیا کی شاید بات ہے, تو انہوں نے جب اپنی پہلی کلاس شروع کی قرآن کے لیسنس کی, تو خواتین کی کلاس جو تھی جو آئیں وہ سب کی سب جو تھیں بغیر دوپٹے کے تھیں اور فل میک اپ میں تھیں اور بڑے شارٹ ڈریسز میں تھیں. جب انہوں نے شروع کیا تو لوگوں نے بڑا کچھ اعتراض کیا. انہوں نے کہا میں بعد میں گفتگو کروں گا, ابھی نہیں کروں گا. اور پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ ایسے ہوتا رہا, ہم پڑھاتے رہے, اور جب کورس کے اینڈ میں پہنچے تو ان سب نے اپنا بیہیویئر چینج کر لیا. تو انہوں نے بتایا کہ پہلا ہمارا کام ہے ان کو دین کی طرف لے کے آنا. تو آپ جب دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو آپ ان کو ان چیزوں پر سے سٹارٹ نہ کریں, بلکہ ان کو دین کا فہم عطا پرسنل کریں. اٹیک سر,
پرسنل اٹیک میں آ جاتی ہیں چیزیں, اگلا بہت پرسنل لے لیتا ہے Exactly. اس کو, بجائے اس کی کہ وہ اس کے لیے دل میں دین میں محبت, دین سے محبت پیدا ہو, وہ اور وری ہو جاتا ہے, اگینسٹ ہو جاتا ہے اس کے. اس کو چاہیے وہ خود ڈیسیجن لے, آپ اس کو اس مقام پہ لے کر آئیں کہ وہ خود فیل کرے, جی اور اس کے لیے دس از ہیومن نیچر. تو آپ اس کو ان باتوں سے سٹارٹ نہ کریں. آپ دیکھیں, آپ انہیں جی بالکل ان کو پڑھنے دیں, قرآن پڑھیں, سب یہ نہ کہیں کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی فلاں, کرتے رہے خود وہ ایک دن آئے گا ایسے کہ وہ دے اللہ تعالیٰ دلوں کو, یہ تو قرآن کا اجاز ہے کہ وہ خود ہمیں چینج کرے گا. سو بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو انڈیفرنس کا کریں. دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا جی ٹو. آئی ہوپ دیٹ از جی, کلیئر. آپ نے نیت کرنی ہے پوری اور کانشیس ایفرٹ کرتے رہنا ہے. آپ نے اس کو مطلب یہ کہ وہ کرنا ہے انٹیلیجنٹلی, بیان انٹیلیجنٹلی. کرنا ہے, چیزوں کو سمجھانا ہے, ایک ایک جملہ ایسا ڈال دیں کہ دل نرم ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے. اینی سر باڈی اس ایلس؟ میں سر اس میں یہ کہ بہت سے ایسے دوست اور فیملی کی لیڈیز ایسا ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ سیکھیں قرآن میں واقعی کیا علم ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, یہ لوگ پڑھ رہے ہیں سب نا, لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے تو بہت اوپنلی اس بات کو نا شیئر کیا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں اس طرح سے کروں, وہاں پہ ریکوائرڈ ہے کہ عبایا پہننا یا کچھ. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بالکل ریکوائرڈ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ جیسے بھی چاہیں آپ آئیں اور آپ قرآن پڑھیں بس, باقی کسی بات کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کرتے نا. تو انہی دنوں میں نے مطلب الحمدللہ کافی اس بات کا فائدہ اٹھایا ہم لوگ نے کہ آن لائن شروع کروایا نا کچھ لوگوں کو, یہ جو ہمارا QC1 ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے نا, تو مطلب ان کو یہ کہ آپ اپنے گھر ہی میں بیٹھو اور آپ قرآن کو ایک دفعہ اسٹارٹ لے دو, اچھی طرح سے سمجھنا سیکھنا, تو انشاءاللہ پھر وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر یہ ہے کہ کبھی وہ آنا بھی شروع ہو جائیں گے, آن سائٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے, پھر جیسے ان کا دل چاہے گا. اور امید ہے انشاءاللہ کہ ڈیفینیٹلی وہ ضرور تھوڑا سا گریجویٹ ضرور چینج ہوں گے نا. تو اسٹریس نہیں کرنا, بس یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑنا ہے, لیکن اپنی نیت اچھی رکھنی ہے اور موٹیویٹ کرتے رہنا بس. انشاءاللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ سر میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں؟ سر بائی آل مینس. اچھا سر, جو 3 گروہ کی بات ہو رہی ہے ان آیات سے جو نظر آ رہا ہے ہمیں, جی جی وہ تو یہ ہے کہ ایک وہ گروہ ہے جو کہ نافرمانی کر رہے تھے, جی دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ان کو نصیحت کر رہے تھے, جی اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان نصیحت کرنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ جی تم کیوں نصیحت کر رہے ہو, کہ ان کے اوپر تو عذاب ہو چکا ہوا ہے. سر اس میں اس کے علاوہ بھی گروپ ہو سکتے ہیں, تو یہاں پر یہ 3 گروپ میرے خیال میں یہاں پر وضاحت ہوئی ہے. ہم اس گروہ کی بھی بات کر رہے ہیں جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ یہاں پر مینشن نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ وقت کلیئر کرنے کے لیے. یو آر کریکٹ. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں نصیحت دے رہے ہو, اٹ از بینگ ایزیومڈ کہ یہ وہ لوگ تو ہیں نہیں جو برائی کر رہے ہیں, پہلی بات ہے, ادروائز یہ کہتے ہی نہ. دیکھیں نا, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو ہلاک ہو جائیں گے, اس کا مطلب یہ گروہ جو ہے نا وہ کام کرتا نہیں تھا. رائٹ, ایسا ہی ہے. اور یہ جو نصیحت کر رہے تھے ان کو منع کر رہا تھا کہ جی کیوں نصیحت کر رہے ہیں. بالکل سے. تو یہ 3 گروپس کی بات تو ہو اس رہی ہے. لیے ان کے اوپر عذاب آیا. اس کریکٹ. میں ایک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی گروپ ہوں, اور ایسے گروپ ہوں جو کہ اس سے بالکل irrelevant رہتے ہیں, ان کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. میرے خیال میں ہم اس کو اگر اچھا آپ ماجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوتھا گروپ جو ہے نا, کہ چوتھا گروپ ایسا ہو سکتا ہے جنہوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ تم ان کے نصیحت کیوں کر رہے ہو, تو وہ تو اس سے بھی لوور گریڈ نہیں ہوگا پھر, یعنی سر وہ سر میرے خیال میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. نہیں ذکر تو نہیں ہے, میرے خیال میں ذکر تو نہیں ہے. اس ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا. یہاں پر 3 گروہوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ایک دو جو نافرمانی کر رہے تھے, ایک جو کہ ان کو نصیحت کرتے تھے, اور تیسرا وہ جو نصیحت کرنے والے وہ کہتے تھے کہ جی تم کیوں نصیحت کر رہے ہو. تو کتنوں کا انجام بتایا, کتنوں کا ان 3 میں سے انجام بتایا؟ صرف 3 میں سے ایک کا انجام صحیح ہوا ہے جو نصیحت کرتے تھے ان کو, باقی 2 کا نہیں, 2 کا بتایا, یہاں پہ انجام بتایا گیا ہے. 2 کا بتایا گیا. 2 گروپ کا بتایا گیا. ایک وہ جو کہ نصیحت کر رہے تھے ان کا بتایا کہ جی ہم نے ان کو بچا لیا, ہاں, اور جو نافرمانی کر رہے تھے ان کو ہم نے عذاب دیا. وہ جو تیسرا والا گروہ تھا اس کا بھی یہاں پر ڈسکشن نہیں ہے. یہی میں بات کر رہا ہوں, اس کو اوپن رکھا ہے, لیکن میں نے کہا کہ وہ ایک ڈینجرس ایلیمنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا اللہ نے ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا. تو وی ڈونٹ نو اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سر اس میں کہیں وہ غرور والا عنصر تو نہیں آ رہا
کہ they were so self confident کہ they are going to be saved, اور مطلب یہ کہ وہ تو بچے ہوئے لوگ ہیں اور جو ڈوبنے والے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بچانے کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسپیشل سمجھا کہ وہ ہدایت میں ہیں، وہ ٹھیک ہیں، جو ڈوب رہے ہیں ان کو ڈوبنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکچولی جو چیز اس میں اخذ کرنے والی بات ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دوز گروپس جن کا ذکر یہاں پر وی وانٹ ٹو بی، ہمیں سبق مل رہا ہے ہم اس گروپ میں شامل ہوں کہ جو فرما برداری بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت بھی کرتے ہیں. اور یہاں جو لفظ واز ہے اس واز کے معنی میں اثر انداز نصیحت ہوتی ہے. کریکٹ. سر میرا ایک کوشچن ہے، یہ لسری العقاب، اس میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں اشارہ کس طرف ہے، کہ کیا اللہ حساب کرنے میں دیر نہیں کرتا، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے حساب جو ہے وہ جلد آنے والا ہے؟ یہ دونوں میں سے کس سینس میں ہے؟ کیا یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، یا یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی غلط کام کرتا ہے اللہ اس کا حساب ساتھ ہی چکا دیتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو قرآن کا اسلوب ہے نا، یہ اس کی ایک جنرلائزیشن ہے. اس کو پہلے ہم نے اس انداز میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں عذاب دیتا ہوں لیکن میری رحمت جو ہے وہ اس سے وسیع تر ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں بہت جلدی جو ہے نا پنشمنٹ دے سکتا ہوں، لیکن میں بہت غفور اور رحیم بھی ہوں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، بوتھ دا کیرٹ اینڈ دا اسٹک کم ٹوگیدر. اور آئی تھنک یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے. تو کہ عذاب قیامت میں بھی آتا ہے، دنیا میں بھی آتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور سر جی جی اور سر اللہ کی جلدی اور ہماری جلدی میں فرق بھی تو ہے نا. جی جی. کہنے کا مطلب ہے ہی از یہاں کیپیبل. پاسبلٹیز کو بہت کلیئرلی کہ ہو بھی سکتا ہے کہ جلدی عذاب، کیونکہ عذاب اگر ارن کر رہا ہے کوئی تو آ بھی سکتا ہے اور جلد آ سکتا ہے. میرے خیال ہے ہمارے لیے دونوں پاسبلٹیز کو بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پہ ہے. کریکٹ. ابیلٹی، کریکٹ سسٹر، ابیلٹی کو یہاں ڈیفائن کیا کہ ہیز دا ابیلٹی ٹو ڈو اٹ. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اف دیر آر نو کوسچنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق اللہ العظیم. وقطعناہم فی الارض امما، تو ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی الگ الگ کر دیا اس زمین میں جماعتوں کے حساب سے. تو یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو سزا دی جاتی ہے اس سزا کو کا انداز یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ کر دیا جماعتوں میں. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہ بعض نیک ہیں، صالح ہیں. وہ منہم دون ذالک، ایسے جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ صالح نہیں ہیں بلکہ بدکار ہیں. اپنے مائکس بند کر لیجئے کائنڈلی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ،
اور ہم نے آزمایا ان کو بالحسنات بھلائیوں کے ساتھ، والسیئات اور ہم نے آزمایا ان کو برائیوں سے یعنی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، احسانات سے، نعمتوں سے بھی اور تکلیفوں سے بھی، لعلہم یرجعون اس امید کے ساتھ کہ وہ لوٹ جائیں گے، رجوع کر دیں گے یعنی اللہ کی طرف۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، فخلف وہ پیچھے آئے یعنی اس کے پیچھے آئے، کون آئے؟ من بعدہم ان کے بعد یعنی نیکسٹ قوم، خلف ورثوا الکتاب ایک ایسی جماعت جو پیچھے آئی، جانشین، جنہوں نے ورث الکتاب وارث جو بنائے گئے، وہ کس چیز کے؟ کتاب کے، یعنی وہ کتاب جو پہلے نازل ہوئی تھی ان لوگوں پہ، جب اس کے بعد لوگ کچھ ایسے آئے، یعنی ایک جنریشن کے بعد آئے یا دو، یا جو نیکسٹ جنریشنز میں لوگ آئے جو خلف اس کے خلف آئے اور کتاب کے وارث بنے جیسے کہ ہم ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ یأخذون عرض ھذا الادنی، تو انہوں نے حاصل کیا، وہ حاصل کر لیتے ہیں عرض سے مراد متاع، سامان، کس کا؟ ھذا الادنی، اس کا جو کہ ادنا ہے، ادنا سے مراد یہ دنیا ہے، اس دنیا کا جو مال ہے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے تبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کر تو یہ رہے ہیں لیکن ہم کسی وجہ سے کر رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے، تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس آئے متاع یا سامان اس جیسا دوبارہ سے، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ یاخذوہ، تو اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان سے کتاب کا وعدہ یعنی عہد، اس کتاب کی نسبت کوئی عہد، وہ کیا عہد ہے؟ کہ ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے سچ کے سوا اللہ پر، یعنی سچ ہی بولیں گے، اس کے سوا کچھ اور نہیں کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ پڑھ چکے ہیں اس کو، درس لے چکے ہیں اس کا، اس میں، اس کتاب میں، اور وہ کیا ہے؟ وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، یعنی جو انعام ملنا ہے آخرت میں وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ افلا تعقلون، بس تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو پھر والذین یمسکون بالکتاب، تو وہ لوگ جو پکڑ کے رکھتے ہیں مضبوطی سے کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو نہیں ہم ضائع کرتے اجر صالح لوگوں کا جو نیکوکار ہیں۔ مراد وہ لوگ جو یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ تو ان آیات میں جو الفاظ ہمارے لیے نئے تو اب بہت کم ہیں الحمدللہ۔ ابھی آپ لوگ کچھ عرصہ پہلے QC 1-2 میں تھے تو لگتا تھا بہت سے الفاظ نہیں، اب تو ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں نئے الفاظ۔ قطعنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ہم نے لاسٹ نمبر تھا الگ اذان ہوگی، بڑی سوری I didn't check. اچھا، اذان کے بعد پھر ہم اس وقت 6:50 ہیں تو 7:20 پہ ہم میٹ کر لیں، از دیٹ گڈ؟ 7:20 پر انشاءاللہ، آدھے گھنٹے بعد۔ جزاک اللہ خیرہ وأحسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔